السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد ان گن درود السلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے زکوٰۃ کے احکام و مسائل وہ انشاءاللہ ایک ترتیب کے ساتھ بیان کروں گا۔ ایک بات معاشرے میں عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ بس ایک انسان کو مسلمان ہونے سے پہلے ایک اچھا انسان ہونا چاہیے، لوگوں کے بارے میں جو ہمدردی ہے یا غریبوں کا خیال ہے، یہ انسان کے ذہن میں ہونا، یہ اصل انسان کا مقصد ہے۔ لیکن جب ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہم اسلام کی تعلیمات کو، ہدایات کو ہر حوالے سے مکمل اور معاشرتی مسائل کا ایک جامع، یعنی ان مسائل کو جمع کرنے والی، ہر طرح کے مسائل کو حل بیان کرنے والی یہ معلومات ہیں، ہدایات ہیں۔ یہ جملہ اگرچہ بعض لوگ کہہ لیتے ہیں، لیکن درست جملہ ایسے ہے کہ ایک انسان کو جو اچھا انسان بناتا ہے، اس کے اندر خوبیاں جس سے پیدا ہوتی ہیں وہ اسلام کی تعلیمات سے ہی پیدا ہوتی ہیں، جو ہر حوالے سے انسان کے اندر اعتدال، کسی بھی حوالے سے انسان، اللہ کی عبادت کا معاملہ ہو، خدمت خلق کا معاملہ ہو، اسلام نے ایک منظم ترین نظام دیا ہے۔ زکوٰۃ کے کبھی مسئلے کو ہم دیکھیں اور ان کی تفصیلات کو دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ
انسان جو غریب لوگ ہیں، جو حقدار ہیں، ان کو جو حق پہنچانے کا ایک منظم نظام اسلام نے دیا ہے، وہ معاشرے میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اگر لوگ زکوٰۃ کا وہی طریقہ اختیار کریں جو اسلام نے تعلیم دیا ہے، تو معاشرے میں اس غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور معاشرے میں یہ جو جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے، اس شرح کے اندر بھی کمی لائی جا سکتی ہے کہ جب ایک انسان، ٹھیک ہے کچھ تو ایک پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، انہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں، وہ پیشہ ور لوگ ہیں ظالم، ان کا چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، قتل و غارت کرنا، فساد پھیلانا وہ اپنا پیشہ بنا چکے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ مجبوراً بھی اس جرم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب بھوک برداشت نہیں ہوتی، بچوں کا بھوکے رہنا ایک انسان سے برداشت نہیں ہوتا، تو پھر اس وقت معاشرے کے اندر کئی ایک خرابیاں، کئی ایک جرائم، ان کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ بھی معاشرے میں جرائم کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کی فضیلت کو اس طرح بیان کیا ہے، وہ لوگ جو اپنے مال کو رات اور دن میں چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی دونوں طریقے سے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں فرمائیں۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایک تو ان کا اجر جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں روز قیامت محفوظ ہے، وہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے۔ دوسرا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر کوئی خوف نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کسی قسم کا غم نہیں۔ اب یہ دونوں جملے، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں، انہیں کسی قسم کا غم نہیں، ان دونوں جملوں کے اندر بھی فرق ہے۔ اللہ نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ کے اس فرض کو نبھائیں گے، ہم ہر طرح کا وہ ظاہری خوف جو ان کے چہروں پہ پہچانا جا سکتا ہے، ہم وہ ظاہری خوف بھی ان کے چہروں سے ختم کر دیں گے، اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غم جو انہوں نے چھپایا ہوتا ہے، ہر بندہ قریبی سے قریبی دوست بھی اس غم کو پڑھ نہیں پاتا ان کے چہروں پہ۔ اللہ کہتے ہیں ان کی دل کی جو کیفیت غمگین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک پیارا ایسا منظم رکن ہے جس کو ادا کرنے سے انسان جہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا، وہاں اخوت اور بھائی چارہ، وہاں امیر اور غریب کے درمیان محبت اور بھائی چارے کا ایک مضبوط ترین رشتہ، عزت و احترام کا، اور جو زکوٰۃ ایک انسان کے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے، وہ یہی جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اس کا جو ایک غریب مسلمان بھائی ہے، اس کا غم ہے، اس کی پریشانی اس کی پریشانی ہے، اس کے اندر وہ ایثار، وہی ہمدردی، وہی احساس، یہ سارے جذبات زکوٰۃ پیدا کرتی ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ میں کہا گیا جب آپ کسی بندے کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کا اس کے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں ہے، زندگی میں آپ اس کو کبھی کہہ بھی نہیں سکتے کہ فلاں سال میں نے آپ کو زکوٰۃ دی تھی۔ اسلام نے کہا یہ تو آپ اپنا فرض نبھاؤ گے، اپنی ذمہ داری نبھاؤ گے، لیکن ذمہ داری جب نبھاؤ گے تو غریبوں کے دلوں میں امیروں کا احترام، اور امیروں کے دلوں میں غریبوں کے حوالے سے شفقت اور ہمدردی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرائض کو نبھانے سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھیں، جب انسانوں کی زندگی کا انداز یہ ہو جائے کہ امیر غریبوں کے ساتھ شفقت کریں اور غریب اس کے بدلے میں امیروں کا احترام کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں، تو پھر معاشرے میں وہ محبت، وہ بھائی چارہ، وہ اخوت، وہ کیسے پروان چڑھے گی، اور کئی ایک جرائم ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔
اور اسلام نے زکوٰۃ کے جو مسائل اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، آج میں دو باتوں پہ انشاءاللہ بات کروں گا۔ نمبر ایک، کون سے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اور دوسرا وہ کون سے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پہلی بات، وہ کون سے لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس میں ایک اصول یاد رکھ لیں کہ ہر مسلمان اور ہر آزاد شخص اور نصاب کا مالک، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس جملے کی میں دوبارہ وضاحت کرتا ہوں۔ زکوٰۃ صرف مسلمان کے اوپر ہے، جو زکوٰۃ اکٹھی کی جائے گی اسلامی حکومت کے اندر، وہ صرف مسلمان سے لی جائے گی، دوسرے سے نہیں۔ اس کے حوالے سے جزیہ، وہ ٹیکس کے معاملات الگ ہیں۔ آپ کو حیرانگی ہوگی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو نظام دیا تھا نا، اس میں ٹیکس کی سختی سے مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ ٹیکس جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر نہیں ہوتا۔ اگر زکوٰۃ کا ہی نظام ایک منظم طریقے سے اسلامی حکومتوں کے اندر رائج ہو جائے تو ٹیکس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ ٹیکس، یہ اسلام کے اندر، میں ایک طالب علم ہوں، اگر کوئی بندہ اس حوالے سے مجھے دلیل دے گا، مجھے اس بات پہ خوشی ہوگی۔ یہ جو ٹیکس ہے، اسلام کے اندر اس کی دلیل کیا ہے؟ اسلام میں تو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا نظام دیا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب زکوٰۃ کا نظام مدینہ کی اس حکومت کے اندر نافذ کیا تو ساری وہ حکومت کے وہ مسائل، غریبوں کے معاملات، حکومت کے نظام، تنخواہیں، سارے معاملات، وہ حکومت زکوٰۃ کے نظام سے سر انجام دے رہی تھی، اور پورے کا پورے اخراجات زکوٰۃ کے مال سے ہی اسلامی حکومت ان کو چلا رہی تھی۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زکوٰۃ کا نظام دیا نا، اس نظام کے اندر ایک خوبی ہے، اس نظام کے اندر ایک خوبی ہے۔ وہ خوبی یہ ہے کہ جس معاشرے پہ وہ نظام نافذ کیا جائے گا، چند سالوں میں، لمبے عرصے کے لیے نہیں، چند سالوں میں اس کے اثرات اس معاشرے پہ نظر آنے چاہیے کہ اس معاشرے میں غربت کی شرح کم ہونی چاہیے۔ یہ زکوٰۃ کا یہ جو نظام ہے، ہم نے زکوٰۃ دینے کا بھی طریقہ اپنی مرضی کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے، اور کیونکہ اسلامی حکومت ہمارے ہاں وہ حکومت اس طرح اس کو مینج نہیں کرتی ہے، زکوٰۃ کے نظام کو نافذ نہیں کیا ہوا ہے، اور ہر بندہ انفرادی طور پہ جب زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے وہ اثرات، وہ فائدے، وہ اس کے مثبت جو کردار ہے زکوٰۃ کا، وہ معاشرے کے سامنے نکھر کر سامنے نہیں آتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے علاقے کا گورنر بنا کے بھیجا، تو انہیں اس بات جن باتوں کی نصیحتیں کی، ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ معاذ، آپ نے اس علاقے سے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے امیروں سے، اور اس علاقے کے غریبوں پہ خرچ کر دینی ہے۔ اور یمن پھر چند سالوں کے اندر وہاں کی غربت ختم ہوئی۔ مدینہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ پوری زندگی زکوٰۃ کھاتے رہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ مدینہ میں چند سال غربت کے رہے، پھر اس کے بعد مدینہ میں غربت نہیں رہی، مسلمانوں کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے گئے۔ اصل میں ہم نے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بکھاری پن کا ایک وہ بنا دیا ہے کہ ہر بندے کے ذہن میں ایک بات ڈال دی ہے کہ جو زکوٰۃ لے رہے، اس نے زکوٰۃ لیتے لیتے مرنا ہے۔ اس کا ذہن بنا دیا ہے کہ آپ نے کبھی اپنے نہ اس کو اس طریقے سے سمجھانا ہے، نہ اس کو اس طریقے سے زکوٰۃ دینی ہے کہ اس کی سوچ کو بدلا جائے کہ میرے بھائی، آپ ہر سال زکوٰۃ لینے والے نہ بنیں، آپ زکوٰۃ کے پیسوں کو اس طرح سے خرچ کریں اور اپنے معاملات کو ایسے چلائیں کہ چند سالوں میں زکوٰۃ لینے والا کام آپ ختم کریں۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث میں زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے ہیں، اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسرا، آزاد شخص، غلام شخص کے اوپر زکوٰۃ نہیں رکھی گئی ہے اسلام کے اندر۔ تیسری بات، نصاب کا مالک ہے، ایک نصاب رکھا گیا ہے مال کا، اگر اتنا اس نصاب کو مال پہنچے گا تب جا کے اس انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔
دوسری بات، زکوٰۃ کے لیے میرے بھائی ایک بچے کا بالغ ہونا شرط نہیں ہے، یا ایک بندے کا عقل مند ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر ایک بچہ باپ کی طرف سے وراثت آئی، وہ چند مہینوں کا ہے یا چند سالوں کا ہے، باپ کی طرف سے جو وراثت منتقل ہو گئی اس کا وہ مالک بن گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ مال کے بارے میں۔ لیکن جو بندہ اس یتیم کے مال کا سرپرست بنے گا، اس کے کاروبار کو جو سنبھالے گا، وہ بندہ، وہ سرپرست اس یتیم بچے یا اس چھوٹے بچے جس کا وہ مالک بن چکا ہے، اس کے مال میں سے زکوٰۃ وہ نکالے گا۔ یعنی اسلام کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ زکوٰۃ جو شخص ادا کرے گا وہ بالغ ہونا چاہیے۔ اسی طرح عقل کے حوالے سے ایک بھائی، اس کے عقل کے یعنی عقل چلی گئی ہے، وہ مجنون شخص ہے، لیکن باپ کی طرف سے جو وراثت آئی اس کا مالک وہ بھی بن گیا ہے، اس کے پیسے، اس کے مال میں سے بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی، لیکن نکالے گا کون؟ جو اس کا سرپرست ہوگا۔ تیسری بات، اب اس مسئلے کو آپ نے سمجھنا ہے، وہ ہے مقروض شخص جس کے اوپر قرض ہے، وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ اب اس بارے میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ، اس نے 5 لاکھ روپے لے کے اپنا کاروبار شروع کیا، لیکن اس نے 3 سال کا ٹائم لے کے کسی ادارے سے یا کسی اپنے دوست سے 3 لاکھ یا 5 لاکھ روپے لیے، 3 سال کا ٹائم لے لیا اور اس نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ سال کے بعد اس کے پاس پیسے ہیں، لیکن کہتا ہے میں نے تو قرض دینا ہے، اور اس بہانے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مقروض شخص، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کس صورت میں؟ ادھر سے قرض دینے کا ٹائم آ گیا اور ادھر سے زکوٰۃ کا جو پیریڈ ہے وہ بھی مکمل ہو رہا ہے، سال، لیکن قرض کا وقت پہلے آ گیا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے اگر اس نے قرض پہلے ادا کر دیا، پیچھے باقی جو مال نہیں بچا جو نصاب کو پہنچتا ہے، تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص، اس نے پیسے لے کے، ادھار کے پیسے لے کے کاروبار شروع کیا ہے، سال کے بعد اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، وہ نصاب کو پہنچتا ہے وہ بندہ، تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے تو قرض کے پیسوں سے کاروبار کیا۔ نہیں میرے بھائی، وہ اپنے ان سارے پیسوں سے زکوٰۃ ادا کرے گا، صرف اس سال جس سال اس نے قرض دینا ہے۔ اگر اس نے، دیکھیں نا، یہ قرض ایک انسانوں کا، لوگوں کا ایک دوسرے کے ذمے ایک قرض ہوتا ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی تو اللہ کا ایک قرض ہے جو ہم نے اللہ کو ادا کرنا ہے، یہ حق ہے، اس کو ہم نے ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کا حق بندوں کی بنسبت زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں اور اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر اس طرح سے قرض لے کے آپ نے کاروبار کیا ہے تو آپ ہر سال زکوٰۃ دیتے رہیں، لیکن جس سال آپ نے قرض دینا ہے، اگر قرض آپ نے پہلے ادا کر دیا ہے اور پیچھے رقم وہ بچ گئی ہے جو نصاب کو نہیں پہنچتی، پھر ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک شخص فوت ہو گیا ہے لیکن اس کا سال مکمل ہو چکا تھا، زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، ادھر سے وہ فوت ہو گیا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے جائیداد میں سے جیسے لوگوں کا قرض ادا کیا جاتا ہے نا، پہلے پوچھا جاتا ہے کس کس کا اس نے قرض دینا ہے وہ ادا کیا جائے، تو یہ قرض بھی اس کے ذمے ہو چکا ہے، زکوٰۃ کا بھی، یہ قرض بھی پہلے اس کے مال میں سے زکوٰۃ بھی نکالی جائے گی، جو لوگوں کا اس نے قرض دینا ہے وہ بھی ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو وراثت باقی بچ جائے گی وہ ورثاء کے اندر تقسیم ہوگی۔ اور اسی طرح جو دوسرا مسئلہ ہے، کون سے وہ اموال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہے؟ ان میں 4 قسم کے مالوں پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1، سونا چاندی اور نقدی مال۔ نمبر 2، مال مویشی۔ نمبر 3، جو تجارتی اموال ہیں، تجارت جو بزنس میں انسان نے پیسہ لگا رکھا ہے اس میں۔ نمبر 4، جو اجناس ہیں، گندم وغیرہ، ان میں بھی زکوٰۃ ہے، اس میں عشر ہوتا ہے۔
اب یہ 4 قسم کا مال ہے جس میں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور اب ایک مسئلہ آپ یہ سمجھیں، کسی بھی مال میں، اور یہ 7 باتیں آپ کوشش کریں کہ ان کو یاد کریں، کسی بھی مال میں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے اس کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ وہ 7 شرطیں پوری ہوں گی پھر اس مال میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ نمبر 1، مال کا جو مالک ہے، کوئی بھی مال، اس کا مالک جو ہے اس کو اپنے مال کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل ہونا چاہیے۔ نمبر 1 شرط، ایک مال اس کا مالک تو ہے لیکن اس مال کے اوپر اس کے مالک کا کنٹرول نہیں ہے، اس کو خرچ کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں، پیسے اس کے ہیں، کسی نے ضبط کر لیے، پیسے اس کے ہیں، چوری ہو چکے ہیں، ابھی تلاش کر رہے ہیں کہ وہ پیسے، وہ مال اس کا مل جائے، کسی نے ضبط کیے ہیں، ابھی تک واپس نہیں ملے۔ اس طرح سے اگر کوئی اکاؤنٹ وہ بند ہو چکے ہیں، اب وہ پیسے وہ خرچ کرنے کا اختیار اب اس کے پاس نہیں رہا، تو جب تک وہ اختیار اس کو واپس نہیں ملے گا، وہ پیسے قبض جو اس کے جس مال کے اوپر اس کا قبضہ ہو چکا ہے کسی کا، یا ایک مال چوری ہو چکا ہے، جب تک اس کے کنٹرول میں نہیں آتا ہے اس مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہو۔ نمبر 2، ایک مال جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا مالک فرد واحد ہونا چاہیے۔ فرد واحد اس مال کا مالک ہونا چاہیے۔ اس کی مثال کہ ایک مال، اس کا ایک مالک متعین ہونا چاہیے کہ اس مال کا مالک فلاں ہے، تو پھر اس مال میں زکوٰۃ تب فرض ہوگی۔ لیکن اگر حکومت اس مال کی مالک ہے، حکومت کے پاس بیت المال ہے، اس کے اندر جتنا مرضی مال پڑا ہے، ایک تنظیم ہے، ایک ادارہ ہے، رفائی کام کرتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، وہ پیسے کروڑوں میں چلے جائیں، جتنی مرضی وہ اماؤنٹ ہو، اس اماؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس مال کا ایک مالک متعین نہیں ہے۔ تو ایسے پیسوں کے اوپر جو کسی ادارے کی ملکیت ہے، کسی تنظیم کی ملکیت ہے، جو رفائی کاموں میں خرچ ہوتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ قرآن کا بڑا واضح مسئلہ ہے کہ حرام مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، حرام مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جو تم حلال مال کماتے ہو، اللہ فرماتے ہیں اس میں سے خرچ کرو۔ حرام میں کہتا ہوں کہ بندہ اربوں کے حساب سے بھی زکوٰۃ دے دے نا، کہ جی سود کے پیسے ہیں، بندہ زکوٰۃ نکال کے مطمئن ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ مال کو پاک کر رہا ہے، جو اصل مال ہی نجس ہے، جو اصل مال ہی پاک نہیں ہے، اس میں سے کچھ دے کے کہ پاک کیسے کرنا ہے، وہ مال تو بذات خود ہی نجس ہے۔ اس لیے حرام مال میں، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان جو ایک اصول کا درجہ رکھتا ہے، آپ نے فرمایا کسی بھی مسلمان، کسی شخص کی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی، اور کسی بھی انسان شخص کا صدقہ جو پاک مال میں سے نہیں ہے، وہ صدقہ بھی جتنا مرضی کر دے وہ قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ نمبر 4 بات، جس مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ بنیادی ضروریات سے بالکل مال اضافی ہو۔ اسلام نے زکوٰۃ کے حوالے سے لوگوں کے لیے کیا آسانی رکھی ہے کہ ایک شخص اس کی بنیادی ضروریات میں جتنا مرضی مال ہے، ایک گھر ہے، اس نے اس میں لاکھوں خرچ کر دیے ہیں، اس میں فرنیچر ہے، اس میں باقی سامان جو اس کی ضروریات کا ہے، سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں جو اس کے ذاتی استعمال کی ہیں، وہ جتنی مرضی قیمتی ہوں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ بنیادی ضروریات ہیں انسان کی۔ اور یہاں ایک مسئلہ سمجھیں، اسلام نے یہ جو مذہب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس کی ایک بنیادی طور پہ دلیل یہ ہے کہ اس کی باتوں میں، اس کے فیصلوں میں، اس کی ہدایات میں حکمتیں بڑی ہیں۔ اب دیکھیں، اسلام نے جب کہا نا کہ بنیادی ضروریات سے وہ اضافی مال ہو، اس میں زکوٰۃ ہوگی، تو اسلام نے کوئی یہ لمٹ مقرر نہیں کی کہ بنیادی ضروریات، انسان کا اتنا مال بنیادی ضروریات ہے، اس سے جو اوپر ہوگا وہ بنیادی ضروریات سے اضافی ہوگا۔
اسلام نے لوگوں کے معاملات، کیونکہ جب لوگوں کی ضروریات ہر بندے کی ایک جیسی نہیں ہوتی، فرق ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے یہ اصول دیا ہی نہیں، مقرر ہی نہیں کیا کہ یہ لمٹ ہے بنیادی ضروریات کی. نہیں، ہر بندے کے ضروریات کے مطابق جو اس کی ضروریات میں جتنا بھی مال ہے، اس مال کے اوپر، اس گھر کے سامان کے اوپر، اس کی ذاتی استعمال کی گاڑیاں، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور اسی طرح نمبر 5 بات یہ ہے کہ جو مال جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ قرض سے پاک ہونا چاہیے. ایک قرض اس نے ادا کرنا ہے، وہ پہلے قرض ادا کرے. اگر قرض ادا کرنے کے بعد پیسے بچتے ہیں جو نصاب کو پہنچتے ہیں، پھر زکوٰۃ ہوگی، ویسے اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور نمبر 6 بات یہ ہے، کوئی بھی مال اس میں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے نصاب کا پورا ہونا شرط ہے. نصاب کا پورا ہونا شرط ہے. اور نصاب کا پورا ہونے میں ایک مسئلے کی وضاحت میں کرتا ہوں کہ ایک بندے نے پیسے سیونگ شروع کی اور 4 ماہ کے بعد جو نصاب تھا پورا ہو گیا، لیکن 8 ماہ کے بعد اس کو پھر ضرورت پڑی، اس نے ان پیسوں میں سے پیسے خرچ کر لیے، نصاب پھر کم ہو گیا. اب اس مسئلے کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ جب 4 ماہ پیسے اس نے جمع کیے، پیسے نصاب کو پہنچ گئے، 8 ماہ جب ہوئے اس نے پیسے اپنی کسی ضرورت میں خرچ کر لیے، اب نصاب پھر ختم ہو گیا. اب دوبارہ پھر اس نے پیسے جمع کیے، نصاب کو پیسے پہنچ گئے، اب دوبارہ سے ٹائم شروع ہو گیا. اب پیچھے والا جو ٹائم وہ ختم ہو جائے گا دوران سال. اور یہاں ایک مسئلہ میرے ذہن میں یہ بھی آیا، خاص طور پہ جو ماہانہ تنخواہ دار لوگ ہیں، وہ لوگ اگر ماہانہ اپنی سیونگ کرتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہوگا کہ جتنے پیسے وہ ہر مہینے جمع کر رہے ہیں، جس مہینے پیسے جمع کرتے کرتے پیسے نصاب کو پہنچیں گے، اس وقت ان کا سال کا ٹائم شروع ہو جائے گا. وہ نصاب کا جب پہلے نصاب پورا ہوگا، نصاب پورا ہونے کے بعد پھر سال پورا کرنا ہے. اگلی شرط یہ ہے، تو جب تک پہلے نصاب پورا ہونے کے بعد، اس کے بعد پھر سال کا پورا ہونا، یہ بھی 7ویں ایک مال کے اندر شرط ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ نکالی جائے گی اس میں سال کا پورا ہونا بھی شرط ہے. لیکن اس سال کے پورے ہونے میں یہ جو اجناس ہوتی ہیں، گندم ہے اور باقی اس طرح کے اجناس، ان کا سال کے پورا ہونے سے کوئی تعلق نہیں. جب بھی فصل آئے گی فوراً اس مال میں سے عشر نکالا جائے گا. اگر تو نہری نظام ہے، ٹیوبل ہیں، وہ پانی جو فصلوں کو جا رہا ہے اس کے اوپر اس کے اخراجات ہو رہے ہیں، تو پھر اس میں 10ویں کی بجائے وہ 20واں حصہ دے گا. لیکن اگر وہ فصل، وہ زمین ایسی ہے جس میں نہری نظام نہیں، ٹیوبل کا نظام نہیں، وہ فصل صرف اور صرف برانی ہے، بارش کے پانی سے فصل تیار ہوتی ہے اور اس پانی کے اوپر اس کے کوئی اخراجات نہیں ہے، تو پھر اس اجناس کے اوپر عشر ہے. جب بھی وہ جنس آئے گی، اور اس میں بھی ایک نصاب رکھا گیا ہے. نصاب کیا ہے؟ گندم، مکئی، وہ جنس جو انسان کی جو بنیادی خوراک میں شامل ہیں، وہ جنس 16 یا 18 من، 16 سے لے کے 18 من، اس کے درمیان وہ جنس اگر پہنچ جائے، 10 من کسی کی گندم ہوئی ہے اس میں کوئی عشر نہیں ہے. 16 سے 18 من کے قریب اگر یہ گندم ہو جاتی ہے یا اور اس طرح کی اجناس، تو ان میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور اس میں چند ایک باتیں اختصاراً 2-3 مسئلے عرض کرتا ہوں. چند ایک سوالات تھے، ان کے اختصاراً میں جواب دیتا ہوں کہ ایک عورت، اس کے پاس حق مہر کے پیسے ہیں، اگر ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو وہ عورت کے پاس ہیں، اس کے کنٹرول میں ہے، وہ زکوٰۃ، اگر وہ زکوٰۃ تو اسی نے ادا کرنی ہے، لیکن اگر خاوند اس کی طرف سے زکوٰۃ دیتا ہے، کمپرومائز کر لیتے ہیں، جو مرضی زکوٰۃ دیں، ان پیسوں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اور اس طرح یہ بات بھی سمجھ لیں، میاں بیوی نے آپس میں یہ بات طے کر لی ہے کہ ابھی حق مہر اس نے دیا ہی نہیں، 2 سال 3 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ صرف انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پیسے جو حق مہر کے ہیں، یہ آپ کے پیسے میرے پاس ہیں،
آپ نے جب بھی لینے ہیں آپ لے سکتی ہیں۔ تو ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ خامد نکالے گا یا بیوی کہے گی سال کے بعد وہ پیسے جو سونا آپ نے مجھے حق مہر کے طور پہ لکھوایا ہے اور وہ سونا آپ جب مجھے کہتے ہیں کہ جب چاہیں آپ میں لے سکتی ہوں، تو اس سونے کے اوپر اور اس نقدی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے اپنے کسی بھی ضروری کام کے لیے پیسے جمع کر رکھے ہیں، وہ شادی کے لیے ہوں، وہ مکان کی تعمیر کے لیے ہوں، وہ کسی بھی کام کے لیے، وہ پیسے اگر جمع کر رکھے ہیں، وہ نصاب کا پہنچ گئے ہیں یا سال پورا ہو چکا ہے، تو ان پیسوں کے اوپر، اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ باقی انشاءاللہ جو مسائل ہیں زکوٰۃ کے بقیہ وہ اگلا جمعہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔